پی ڈی ایم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، صرف انتشار کی سیاست کر رہی ہے، اپوزیشن کو اپنا شوق پورا کر لینے دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کھل کر بتا دیا، بولے اپوزیشن بے وقوفی کے فیصلے کر رہی ہے، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ الیکشن کمیشن سے متعلق تحفظات کا اظہار، کہا سینٹ الیکشن میں کھلا بازار لگا، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کے احکامات الیکشن شفاف بنانے کا جواز تھے، الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے کوئی بھی مطمئن نہیں، کابینہ ارکان کی وزیر اعظم کے موقف کی تائید۔ زرداری کا وار، پی ڈی ایم میں انتشار، آصف علی زرداری نے اسمبلیوں سے استعفے کے لیے نواز شریف کی واپسی کی شرط لگا دی، کہا میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لے آئیں، نواز شریف جنگ کو تیار ہیں تو انہیں واپس وطن آنا ہوگا، میں جنگ کے لیے تیار ہوں مگر شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے۔ سابق صدر کی پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں کھری کھری باتیں، کہا لڑنا ہے تو سب کو جیل جانا پڑے گا، میں نے اپنی زندگی کے 14 سال جیل میں گزارے، ایسے فیصلے نہ لیے جائیں جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں، پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، کسی بھی صورت اسمبلیوں کو نہیں چھوڑے گی، اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے جیسا ہے، پہاڑوں پر نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں، ہمارا انتشار جمہوریت کے دشمنوں کو فائدہ دے۔ والد کی زندگی کی ضمانت دیں، واپس آ جائیں گے، مریم نواز کا آصف زرداری کو جواب۔ نون لیگ کی نائب صدر نے کہا نیب تحویل میں میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود نون لیگ نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، پیپلز پارٹی استعفوں کے خلاف تھی، سب جماعتوں کا اتفاق تھا، اب استعفوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ مریم نواز کے گلے شکوے آصف زرداری نے معذرت کر لی، مریم بولی آپ کی بیٹی جیسی ہوں، معذرت نہیں کرانا چاہتی، بات یہیں ختم کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان بڑی پارٹیوں کی بڑی باتیں سن کر جذباتی ہو گئے، پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں بولے اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں بیان کروں تو تمام حاضرین رو پڑیں، بڑی بڑی تقریریں کرنے نہیں، عوام کے لیے اکٹھے ہوئے، زیادہ اہم عوام کے لیے درست فیصلہ کرنا ہے۔ پی ڈی ایم کی 10 میں سے 9 جماعتیں استعفوں پر متفق ہیں، پیپلز پارٹی کو استعفوں پر تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، امید ہے جمہوری اصولوں کی پاسداری کرے گی۔ زرداری نواز ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، پہلے دن سے پتا تھا پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں نواز شریف لندن سے سسٹم ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، زرداری ایسا نہیں چاہتے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، اب تک کے کھیل میں زرداری نواز شریف سے جیت رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے پی ڈی ایم سیاسی یتیموں کا گروہ ہے جو اس سسٹم میں سٹیک ہولڈر نہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں استعفے دے دیں، انہیں استعفوں کے نتائج کا بھی پتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے 7.8 ارب کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی، یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور گھی سمیت 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں سندھ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے سندھ کے عوام کو مہنگا آٹا مل رہا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں سفید پوش طبقے پر رمضان میں بوجھ نہیں پڑے گا، اسلحہ لائسنس ریگولیٹ کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے کچھ درخواستوں پر ممنوعہ اور غیر ممنوعہ بور کے لائسنس کی اجازت دی۔ سیبرا پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا جی ایچ کیو کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے الوداعی ملاقات کی، آرمی چیف نے قوم کی خدمت اور شاندار کریئر پر ایئر چیف کی خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں سیبرا پاک فضائیہ نے شاندار قائدانہ کردار ادا کیا، ایئر چیف کی ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی۔ مریم نواز کے بیانات بغاوت سے لبریز ہیں، نیب کا سخت رد عمل، نیب اعلامیہ میں کہا گیا کہ اس کا مقصد تحقیقات میں رکھنا ڈالنا ہے، قومی اداروں کو مد مقابل کھڑا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اشتعال انگیز بیانات سے امن و امان چیلنج کیا، باقاعدہ منصوبہ بندی سے نیب پر پتھراؤ کرایا گیا، عدالتی فیصلوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی، مریم نے نیب طلبی اور پوچھ گچھ کو سیاسی رنگ دیا، نیب کی کسی سیاسی پارٹی سے کسی قسم کی وابستگی نہیں، مریم کو کچھ وقت تک طلب نہ کرنے کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل پر انڈا اور سیاہی پھینکنے والے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ڈاکٹر شہباز گل کا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ، انڈا اور سیاہی پھینکنے والوں کو معاف کر دیا، کہا اخلاق سے گرے لوگ غریب دہاڑی دار افراد خصوصاً خواتین کا استعمال کر رہے ہیں۔
इलेक्शन कमीशन को डस्का इलेक्शन तो नजर आया, सेनेट इलेक्शन नजर नहीं आया। उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आला बनने से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने काम से काम रखता हूँ। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन मरकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बड़े शहरों में बुजुर्गों की वैक्सीनेशन के लिए बस सर्विस चलाने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वजीर आज़म की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ जंग का आगाज किया। इदारों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कब्जा माफिया की कमर तोड़ दी। कोरोना के फैलाव पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। पेशावर, चारसदा, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा, कोहाट, मालाकंड, स्वात और लोअर दीर शामिल। मार्केटों की मुमकिना बंदिश पर सूबाई काबीना के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम। डेरा जात फेस्टिवल और जीप रैली की मशरूत इजाजत दे दी गई। कोरोना के फैलाव पर रावलपिंडी के मजीद 15 और गुजरांवाला के 20 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना तेजी से फैलने लगा, मुल्क में केसेस मस्बत आने की शरह 7.1% हो गई। 24 घंटे में 2511 नए केस रिपोर्ट हुए, मजीद 58 मरीज जान बहक। पाकिस्तान की जानिब से चीन से खरीदी गई 5 लाख कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खेप आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। 70 साल से जायद उम्र के शहरी रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,